کھڑکیاں جاگتی آنکھوں کی کھلی رہنے دو، دل میں مہتاب اترتا ہے اسی زینے سے۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آئیے جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں آگے بات کرتے ہیں۔ 50 کوشچن میں لے کر آیا ہوں پریکٹس کے طور پہ۔ اس سے پہلے کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو نمبر 24 ہے۔ آج جو ہے 1200 پورے کوشچن ہو جائیں گے۔ 5000 کوشچنوں تک مجھ کو اسی طرح سے چلنا ہے کنٹینیو۔ پہلا سوال ہے، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ بہمنی خاندان کے کس سلطان کے زمانے میں لکھی گئی؟ سوال یہ ہے کہ بہمنی جو دور کے خاندان جو رہے ہیں اس میں کون سا بادشاہ تھا جس کے دور میں مثنوی قدم راؤ پدم راؤ فخر الدین نظامی نے لکھی ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا جو آپ کو یاد رکھنا ہے احمد شاہ بہمنی۔ ان کا نام آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے۔ احمد شاہ بہمنی کے دور میں لکھی گئی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، بوستان خیال کس کی مثنوی ہے؟ یعنی بوستان خیال کو کس نے لکھا ہے؟ تو یاد رہے سراج اورنگ آبادی نے اس کو لکھا ہے۔ اور یہ فارسی نثر میں جو داستان لکھی گئی ہے بوستان خیال تو وہ لکھی ہے میر متقی نے۔ ان کا بھی نام آپ کو یاد رہے۔ خواب و خیال اگر پوچھا جاتا ہے تو میر تقی میر کی لکھی ہوئی مثنوی کا نام ہے۔ منشی پریم چند کے افسانوی مجموعے کا بھی نام خواب و خیال ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میر اثر کی بھی مثنوی کا نام خواب و خیال ہے۔ اتنی باتیں آپ کو یاد رہیں۔ آگے سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، موازنہ انیس و دویر کا مصنف کون ہے؟ تو تقابلی جو تنقید ہوتی ہے جس میں تلنا کی جاتی ہے، انالیسس کیا جاتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز سے، اس طرح کی تنقید کو اردو میں تقابلی تنقید کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو اسی موازنہ انیس و دویر سے پڑھی ہے اور اس کو لکھا ہے شبلی نعمانی نے۔ یہ بات آپ کو یاد رہے۔ اس کے بعد میں جو ہے سوال نمبر 4 ہے، ہدایت النظار کس داستان کا حصہ ہے؟ تو یہ ہے بوستان خیال، اور یہ وہی بوستان خیال ہے جو فارسی میں لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 5 ہے، ان میں سے خواجہ حسن نظامی کا انشائیہ کون سا ہے؟ تو خواجہ حسن نظامی جو ہیں ان کا انشائیہ آپ کو پہچاننا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو دیے گئے ہیں جیسے کتے تو آپ کو پتہ ہی ہے کس کا ہے۔ یہ تو پطرس بخاری کا ہے۔ چارپائی جو ہے رشید احمد صدیقی کا ہے۔ جوتا کس کا ہے یہ مجھ کو نہیں پتہ ہے۔ اس کے بعد میں یہ جو ہے انشائیہ خواجہ حسن نظامی کا انشائیہ ہے مچھر۔ تو اس طرح سے یاد رہے۔ سوال نمبر 6 ہے، ناول آگ کا دریا سب سے پہلے کب شائع ہوا؟ تو آگ کا دریا جو ہے وہ قرۃ العین حیدر کا لکھا ہوا ناول ہے، اور یہ شائع ہوا ہے 1959 میں۔ 1959 آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ میں نے کل بات کہی تھی، آج پھر سے میں وہی بات دہرا رہا ہوں کہ قرۃ العین حیدر کی جگہ پر آپ کو عصمت چغتائی جو ہیں ان کو خوب پڑھنا چاہیے۔ بہت اچھی رائٹر ہیں عصمت چغتائی۔ عصمت چغتائی کو آپ غور سے پڑھیں گے، زندگی میں کیا ضروری ہے کیا نہیں ضروری ہے، اور آدمی کی شکل، انسان کی شکل دیکھ کر کیسے پہچاننا، اگر یہ سیکھنا ہے تو یہ بدھا جو ہے وہ صرف عصمت چغتائی اور منٹو کے وہاں ہی مل سکتی ہے۔ تو آپ اس کو ضرور پڑھیں، میری یہ ریکویسٹ سمجھ لیں، یا آپ کا دل فری ہو تب ایگزام کے بعد، ابھی نہیں۔ تو اس کے بعد میں اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ 7 نمبر ہے، ہم نے آفتاب کا طلوع و غروب دیکھا ہے، شفق کی سرخی دیکھی ہے، اور خوشنما اور خوشگوار پھول دیکھے ہیں، خوشنما چڑیاں دیکھی ہیں، نغمہ خواں ندیاں دیکھی ہیں، ناچتے ہوئے آثار دیکھے ہیں، اس کی بدولت نفس کی تہذیب ہوتی ہے، یہ اس کا مقصد اول ہے۔ مذکورہ عبارت کس کی ہے؟ تو یہ عبارت آپ کو پہچاننی ہے کس کی ہے۔ منشی پریم چند کا نام آپ کو پتہ ہوگا۔ منشی پریم چند کی یہ عبارت ہے، اور منشی پریم چند نے کہا تھا ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، اور ایک بات انہوں نے کہی تھی کہ ہندو کسی ادیب کو شہرت وہ ملی ہے جو مجھ کو اردو میں حاصل ہوگی، جبکہ ساری شہرت منشی پریم چند کی اردو پہ ہی ٹکی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں نوفل بادشاہ کا ذکر کس داستان میں ہوتا ہے؟ تو یہ ہوگا باغ و بہار۔
باغ و بہار کس نے لکھی ہے؟ میر امن دہلوی نے کس سن میں لکھی گئی ہے؟ سن آپ کو اس کا یاد رکھنا ہے 1802 میں لکھی، 1803 میں یہ شائع ہوئی ہے۔ رکن الدین خوشا کس ناول کا کردار ہے؟ تو یہ بھی آپ کو یاد رہے فردوس وری۔ فردوس وری جو ہے عبدالحلیم شرر کا لکھا ہوا ناول ہے، اور فردوس وری کو یاد رکھنا یہ بھی اچھا، ایک چیز اور بھی یاد رکھنا ہے، فردوس وری جو عبدالحلیم شرر نے لکھا، ان کی پیدائش 1860 میں ہوئی تھی، اور انہوں نے جو یہ ناول فردوس وری لکھا ہے تاریخی ناول ہے، اور یہ لکھا گیا ہے 1899 میں۔ یاد رہے 1899 میں امراؤ جان اور فردوس وری دونوں ناول 1899 میں شائع ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، سوال نمبر 10 ہے، کسی چیز کی ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقی نہ ہو لیکن ظاہری طور پر پسندیدہ اور نادر ہو کہلاتی ہے؟ تو حسن تعلیل، یعنی کچھ اور، جیسے غالب جو ہیں ان کا شعر ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی؟ تو نیند رات بھر نہ آنے کا ریزن کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے ریزن یہ بتا دیا کہ مجھے ایک بے چینی ہے اور وہ موت کو لے کر ہے، تو ریزن کچھ اور ہے، شاعر کچھ اور بتلانا چاہتا تھا۔ ایسا اگر شعر میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہے حسن تعلیل، یا تجاہل عارفانہ کا مطلب جان بوجھ کر انجان والی باتیں کرنا، یہ تجاہل عارفانہ ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، شعر دیا گیا ہے، فدا وطن پہ جو ہو آدمی دلیر ہے وہ، جو نہیں تو فقط ہڈیوں کا ڈھیر ہے وہ۔ یہ شعر خالق پوچھے گئے ہیں تو برج نارائن چکبست جو ہیں، ان کا نام آپ کو یاد رہے، 1884 میں پیدا ہوئے، 1926 میں ان کا انتقال ہو گیا، تو انہی کا یہ شعر ہے۔ آگے دیکھیے، سوال ہے، طبقات الشورى کس کا تذکرہ ہے؟ تو یہ تذکرہ جو ہے قدرت اللہ شوق جو ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور بہت اہم تذکرہ ہے، اس کو یاد بھی رکھنا، یہ رائٹر کا نام یاد رکھنا ہے، ان کے بارے میں یہ تذکرہ دے کر نام پوچھ لیا جاتا ہے۔ سوال آگے ہے، فجر ہوتے جو آنکھ آج میری جھپک، فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، یہ مصرع ہے، کس کا قصیدہ ہے؟ تو یہ قصیدہ پوچھا گیا ہے، تو یہ قصیدہ جو ہے وہ سودا کا ہے، سودا کے قصیدے سے یہ مصرع لیا گیا ہے۔ آگے سوال ہے، نظم ہندوستانی بچوں کا قومی گیت اقبال کے کس مجموعہ میں شامل ہے؟ تو آپ کا تو جواب کیا ہے؟ یہ بانگ درا، جو چھوٹی موضوع پہ لکھے گئے ہیں۔ اچھا، ایک ٹرک بتاتے ہیں ہم آپ کو پہچاننے کی، کہ اقبال جو ہیں ان کا پہلا شعری مجموعہ جو ہے وہ بانگ درا ہے، اور جو چھٹ پٹ، کیونکہ شروعاتی دور میں شاعر جب ہوتا ہے، جیسے میں نے ہی جو کتابیں لکھی ہیں تو ان میں شروعاتی دور میں آپ دیکھیں گے تو کچھ کمیاں بھی ہوں گی اور ٹاپک بھی اچھے نہیں ہوں گے، ایسے گلہری ہے، پہاڑ ہے، شیوالا ہے، ہمالا ہے، اس طریقے کے اگر نظمیں پوچھی جاتی ہیں تو وہ بانگ درا ہے۔ بعد میں ان کا میعاد بہت بدل گیا تو انہوں نے جو مجموعے لکھے ہیں ان کی نظمیں الگ ہیں، تو شمع اور شاعر ہے، غالب ہے، داغ ہے، یہ ساری نظمیں ہیں جو سب بانگ درا میں ہی شامل ہیں۔ چھوٹے ٹاپک سے بکری ہے، مطلب اس طرح کے جو ٹاپک ہیں وہ بانگ درا میں شامل ہیں۔ آگے دیکھیے، بعد میں مذہبی جو نظمیں ہیں وہ بال جبریل ہے، ضرب کلیم میں شامل ہیں۔ درسی جو نظمیں ہیں ان کی وہ ارمغان اعجاز میں شامل ہو گئیں۔ اس کے بعد میں ان میں سے علی سردار جعفری کی کتاب کون سی ہے؟ تو علی سردار جعفری کی جو ہے پیغمبران سخن، یہ جو ہے وہ علی سردار جعفری کی کتاب ہے، اور اس کو پوچھا گیا تھا پیچھے جو 2019 کا یو جی سی کا نیٹ کا جو پیپر ہوا تھا اس میں۔ اس کے بعد میں ایک چادر میلی سی کے لیے راجندر سنگھ بیدی کو کون سا انعام سے نوازا گیا تھا؟ تو راجندر سنگھ بیدی جو ہیں ساہتیہ اکادمی سے ان کو نوازا گیا۔ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے راجندر سنگھ بیدی کا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ شاعر بھی تھے، اور کس نام سے شاعری کرتے تھے؟ تو محسن لاہوری کے نام سے یہ شاعری کیا کرتے تھے۔ جب میرا اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے انٹرویو ہوا تھا تو اس میں یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ محسن لاہوری جو ہیں ان کو نثر میں کس نام سے جانا گیا، پلٹ کے پوچھا گیا تھا، تو محسن لاہوری، اس وقت مجھ کو پتہ نہیں تھا۔ آگے دیکھیے سوال، غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، کس کا قول ہے؟ تو فراق جو ہیں گورکھپوری کا یہ قول ہے، غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے۔ اس کے بعد میں نقوش زنداں کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟
تو سجاد ظہیر کا نام آپ کو یاد رہے۔ نقوش زندہ جو ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے جو ترقی پسند تحریک میں جڑے ہوئے رفقا ہیں ان کا۔ آگے دیکھیے، یہ قول ہے جس کو آپ کو پہچاننا ہے۔ میں عورت ہوں، کمزور ہوں، اچھی ہوں، تم مرد ہو، مضبوط ہو، عالی ہمت ہو، یہ کمینہ پروری تمہاری شان کے وعید ہے، میں کبھی تمہاری تھی، گو اب اتفاقات مجھے تم سے الگ کیے دیتے ہیں، لیکن میری لاج تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مذکورہ والی عبارت منشی پریم چند کی کہانی سے لی گئی ہے۔ اب اس میں دیکھیے، نگاہ ناز اس میں آپشن دیا گیا ہے، یہ غلط ہے، نگاہ ناز نہیں، یہ بڑے گھر کی بیٹی ہے۔ آنندی جو ہوتی ہے وہ یہ بات کہتی ہے جب اپنے شوہر اس کا گھر پہ آتا ہے، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے اس میں بہت خوبصورت انداز میں یہ عبارت دی گئی ہے۔ اگر اس کہانی کو پڑھیں گے منشی پریم چند کی، تو عورت کو ناز ہوتا ہے اپنے مرد پہ، چاہے وہ شاریرک روپ سے کتنا بھی کمزور ہو۔ یہ جذبات بیان کیے گئے ہیں عورت کے۔ آگے دیکھیے، سوال نمبر 20 ہے، گنج خوبی کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو انوار سہیلی جو ہے اس کا یہ ترجمہ ہے، اور گنج خوبی لکھی کس نے ہے، یہ کیا کس نے ہے؟ تو گنج خوبی انوار سہیلی کا ترجمہ ہے، اور جو ہے اس کو لکھا ہے میر امن دہلوی کی یہ کتاب ہے۔ شعور کی روح کی تکنیک سب سے پہلے کس ناول میں استعمال ہوئی؟ تو یہ کیا ہے، یہ ناول ہے لندن کی ایک رات، اور لکھا ہوا ناول اگر پوچھا جائے یہ کس کا ہے تو آپ کو یہ تو پتہ ہوگا، جو سجاد ظہیر ہیں انہی کا لکھا ہوا ہے۔ کس سن میں شائع ہوا؟ تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو یاد کر لیجئے، 1939 میں یہ شائع ہوا۔ 1939 میں ہی حلقہ ارباب ذوق جو ہے اس کی بنیاد پڑی ہے۔ آگے سوال ہے، مرنے کے دن قریب آئے ہیں شاید کہ اے حیات، یہ مرنے کے دن قریب آئے ہیں شاید کہ اے حیات، تجھ سے طبیعت اپنی بہت سیر ہو گئی۔ یہ شعر جو ہے ناول امراؤ جان ادا کے کس حصے میں استعمال ہوا؟ تو آخری حصے میں یہ شعر استعمال ہوا ہے۔ اختتام جب ہوتا ہے ناول کا تو وہاں پہ وہ امراؤ جان یہ شعر کہتی ہے۔ اگلا سوال ہے، اقبال کے کس شعری مجموعے میں نظم ہندی مسلمان شامل ہے؟ تو یہ شامل دیکھ لیجیے، وہی درس کی بات اس میں کی جانے لگی، پیغام کی بات، تو ضرب کلیم میں شامل ہے، یہ بات آپ کو یاد رہے۔ آگے ہے، تذکرہ گلشن بے خار کس کا ہے؟ تو شیفتہ کا۔ یہ بہت مشہور تذکرہ ہے اور اس کو بھی کئی بار پوچھا گیا ہے۔ تذکرے 4 ہی 5 ہیں جن کو آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے، باقی ہے تو بہت سے، لیکن جن میں یاد رکھنا وہ 4 ہی 5 ہیں۔ ان میں سے کون سی کتاب شمس الرحمن فاروقی کی ہے؟ تو شمس الرحمن فاروقی بہت اہم نقاد ہیں، 1925 میں یہ پیدا ہوئے اور 2020 میں ان کا انتقال کورونا کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو شمس الرحمن فاروقی نے ایک رسالہ نکالا تھا، وہ رسالہ ہے سبرس۔ سبرس میں ایک داستان بھی ہے ملا وجی کی، لیکن سبرس کے نام سے رسالہ کس نے نکالا؟ تو 1935 یاد رہے، اور شمس الرحمن فاروقی نے وہ رسالہ نکالا تھا۔ تو یہ ہے اثبات و نفی جو ہے، یہ کتاب کس کی ہے؟ تو یہ کتاب ہے شمس الرحمن فاروقی کی، تنقیدی کتاب ہے۔ سوال نمبر 26 ہے، شیخ عبد القادر نے اقبال کے مجموعہ بانگ درا، اچھا ایک چیز اور یاد رہے کہ بانگ درا کی کون سی نظم کو بانگ درا کا دل کہا ہے؟ شمع اور شاعر۔ میں نے پرسوں یہ بات کہی تھی، شمع اور شاعر کو انہوں نے کہا تھا۔ اچھا، یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے اپنے رسالے میں جو اقبال ہیں ان کی نظمیں پہلے شائع کی، اس کے بعد میں یہ مجموعہ شائع ہوا، وہ ان کے غالب اقبال کے فرینڈ ہیں۔ آگے دیکھیے، ناول کی جگہ وہاں ہوتی ہے جہاں تاریخ کے صفحے سادہ ہوتے ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ علی عباس حسینی کا۔ علی عباس حسینی کا ایک افسانہ ہے، نور و نار ہے شاید، اس طرح سے بہت اچھا افسانہ ہے، اس کو دیکھیے گا، پڑھیے گا، اچھا افسانہ ہے۔ مولوی عبدالحق کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ تو مولوی عبدالحق جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے 1870 میرٹھ میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 29 ہے،
जहलम में नाव पर जहलम में नाव पर, ये दो चश्मी से लिखा होना चाहिए, झीलम होना चाहिए, झीलम में नाव पर। तो और आंगन किसकी कहानियों का किसकी कहानियाँ हैं? तो ये कहानी पूछी गई। आंगन अगर नॉवेल पूछा जाए खदीजा मस्तूर का है, लेकिन ये कहानी पूछी गई इवन नॉवेल, ये अफसाने हैं कृष्ण चंद्र के। इसके बाद में नावल ज़िंदगी की किताब होता है, ये किसका कौल है? नावल ज़िंदगी की किताब होता है, ये चारों जो राइटर दिए गए हैं ये मगरबी राइटर हैं, जिसमें जो है D.H. जो लॉरेंस हैं इनका ये कॉल है। D.H. लॉरेंस का नाम आपको याद रहे। इसके बाद अगला सवाल है, जेल में से कौन सा तसव्वुर शिबली के तसव्वुर तनकीद का हिस्सा नहीं है? तो ये जमालियाती तनकीद के नकाद माने जाते हैं। तो जमालियात में क्या क्या चीज़ें आती हैं बस बहुत याद रखिएगा। एहसास व अदराक जो है वो इनकी तनकीद का हिस्सा है। तशबीह इस्तारा भी इस्तेमाल होना चाहिए, महकात भी इन्होंने कहा इस्तेमाल होना चाहिए। तनकीद इनकी तनकीद के ये हिस्से हैं, जमालियाती तनकीद के हिस्से हैं, और ये बातें बयान की हैं शिबली नोमानी ने। तो जो असलियत है ये नहीं है, असलियत जो है वो शायरी की खूबी है, बताई गई है, ये हाल ही की लिखी हुई बताई गई हुई चीज़ें हैं। अच्छा, शायरी के लिए उन्होंने खूबी अलग बताई है, शायर के लिए अलग बताई हैं। ये पूछ लेते हैं शायर के और शायर के लिए कौन सी खूबी हाल ही ने बताई हैं, और शायरी के लिए, तो शायरी के लिए असलियत जोश बताया हुआ है, सादगी असलियत जोश, ये तीन चीज़ें जो है वो शायरी के लिए बताई हैं। लेकिन शायर के लिए उन्होंने मुताला कायनात है, और जो है तहफ़ से अल्फाज है, और एक और क्या है उसमें बताया गया। तो वो तीन चीज़ें वो अलग हैं, उनको अलग अलग तरह से याद रखिएगा। इसके बाद में सवाल है, ऐवान गज़ल नाबिल में जीलानी बानो ने किस शहर की तहज़ीब की अक्कासी की है? तो जीलानी बानो ने हैदराबाद को अपनी तसनीफ़ में बहुत नुमाया किया है। आगे सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 है, तिलस में अजरामो अजसाम का ताल्लुक़ किस दास्तान से है? बोस्तान ख़याल। इसके बाद आगे देखिए, मतनी तनक़ीद किसकी तसनीफ़ है? तो खलीक अंजुम की। ये बात भी आपको याद रहे। गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अज़ीज़ है, ये किसका कौल है? फ़राग गोरखपुरी। यहाँ पर एक परसों वाले दिन मैंने ये गलत बता दिया था, रशीद अहमद सिद्दीकी का याद रहे। ये जितनी गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अज़ीज़ है, ये फ़राग गोरखपुरी का है। गोदान का कौन सा किरदार लू की वजह लगने से मर जाता है? तो होरी, उसका अहम किरदार और मेन किरदार यही है होरी, और इसको लू से इसकी मौत होती है, ये जो है पत्थर तोड़ता है। उर्दू में ड्रामे सबसे पहले कहाँ लिखे गए? लखनऊ, और पहला ही ड्रामा, दोनों आपको पहले शुरू के ड्रामे राधा कन्हैया, और इसके अलावा जो अमान लखनवी का लिखा हुआ इंद्र सभा, दोनों लखनऊ में लिखे गए हैं। अगला सवाल है, शाद अज़ीमा वादी के मजमूए का नाम क्या है? तो शाद अज़ीमा वादी के मजमूए का नाम क्या है? सरूश मस्ती जो है वो शाद अज़ीमा वादी का ही मजमूआ कलाम है। आपको बताना है निशात रूह किसका है। आगे देखिए, फैज़ किसी नज़रिया का नहीं, एहसास का शायर है। नून मीम राशिद, ये मैंने बताया था, तो सही जवाब होगा नून मीम राशिद। नून मीम राशिद के बारे में, गुमान का मुमकिन लिखी हुई किताब किसकी है? तो नून मीम राशिद की है, यह बात भी याद रहे। अब आगे सवाल देखिए, जो साहिब तहज़ीब हैं और साहिब जौहर, क्या है नज़्म है क्या? हाँ, ये शेर दिए हुए हैं, जो साहिब तहज़ीब हैं और साहिब जौहर, उनमें भी नहीं कौम के हमदर्द में असर है, सर में हुआ हर्ष की, दिल में हो से ज़र, ने मुल्क के हामी हैं, न मुल्क के हामी हैं, न ही कौम के रहबर, बस दर की परस्तिश इन्हें फ़र्ज़ अज़ली है, बुत है तो यही है, जो खुदा है तो यही है। वाला शेर किसके, ये बंद किसका है? तो ये बंद जो है चकवस्त। इसके बाद प्रेमचंद ने कौन सा रिसाला निकाला था? तो हंस। जागरण भी इन्हीं का है। इसके बाद में दर्ज झेल लोकगीत के टुकड़े को कुरतुल हैदर ने किस अफसाने में शामिल किया? कागा सब तन खाइयो खइयो चुन चुन मांस, दो नैना मत खाइयो इनमें पिया मिलन की आस। तो ये शेर है अमीर खुसरो का, याद रहे, अमीर खुसरो का ये शेर है।
قرۃ العین حیدر نے نظارہ درمیاں ہے اس میں استعمال کیا ہے، اور یہ لکھا ہوا جو ہے شعر وہ ہے امیر خسرو کا نام آپ کو یاد رہے۔ اس کے بعد میں تاثراتی تنقید کو کس نقاد نے جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا ہے؟ تو اسپنگر جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ آگے دیکھیے کون سا افسانوی مجموعہ پریم چند کا نہیں ہے؟ تو واردات ہے، زاد راہ ہے، یہ تو منشی پریم چند کے ہی افسانے لکھے ہوئے مجموعے ہیں۔ منشی پریم چند کا کون سا نہیں ہے؟ ان داتا، یہ کس کا ہے؟ یہ ہے محسن لاہوری کا۔ نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہ نذیر اکبر آبادی دہلی میں۔ انتقال کہاں ہوا؟ تو آپ کو پتہ ہے آگرہ میں۔ انقلاب کس کا ناول ہے؟ تو انقلاب ناول ہے خواجہ احمد عباس کا، اور پہلا ہی ان کا ناول ہے خواجہ احمد عباس کا۔ اس کے بعد میں منٹو نے اپنے افسانے کھول دو میں سکینہ کو کتنی بار مردہ قرار دیا ہے؟ یہ دیکھیے سکینہ جو ہے اس کو 4 بار مردہ قرار دیا ہے منٹو۔ زبردست، بہت ہی زبردست، یہ کھول دو ایک بار پڑھ کے دیکھنا، پھر سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد میں یہ ہے ظہور نرگس و گل، جلوہ شمع و بصیر، نسیم نکہت گل، مظہر و لطیف و خبیر۔ مذکورہ شعر کس کے قصیدے کا ہے؟ تو یہ قصیدہ جو ہے وہ شیخ ابراہیم ذوق۔ مثنوی سحر البیان کس بحر میں لکھی گئی ہے؟ بحر متقارب۔ بحر متقارب ہے، بحر عزز ہے، بحر سالم ہے، یہ ساری۔ اور آخری سوال ہے اللہ اللہ اسد اللہ کے نواسوں کا جلال، چاند کے چہرے پہ بلکھائے ہوئے زلفوں کے بال، نیم سے کاندھے پہ رکھے ہوئے مانند حلال، گرچہ بچپن تھا پہ رستم کو سمجھتے تھے وہ زلال، صف میں گھوڑوں کو بڑھا کر جو پلٹ جاتے تھے، مور پیچھے لشکر کفار کے ہٹ جاتے تھے۔ یہ پوچھا گیا ہے یہ بند کس سے لیا گیا ہے؟ تو یہ بور علی انیس کی لکھی ہوئی مرثیہ ہے، اور یہ مرثیہ کا ہی بند ہے۔ اس طرح سے یہ 50 کوشچن کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ آپ کا کوئی مشورہ ہے تو کمنٹ کیجئے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ساتھی جو ہیں جن کو فائدہ پہنچ سکتا ہے ان کو شیئر کیجئے۔ انتہا شکریہ، خدا حافظ۔